المشكل الباري علام الأخباري من كل جباري يحارب الملة. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. آج کی مجلس میں انشاءاللہ حوض سے متعلق گفتگو ہوگی. حوض کا کیا مفہوم ہے؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کو حوض عطا فرمائے گا کہ جس سے میدان محشر میں اس نبی کے امتی اپنی پیاس بجھائیں گے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض عطا ہوگا وہ سارے انبیاء کے حوض سے بڑا ہوگا، اس کا پانی سب سے زیادہ شیریں ہوگا اور اس پر پینے والوں کی تعداد بھی سب سے زیادہ ہوگی، اور اس پر پینے کی سعادت وہی حاصل کر سکیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور جن کی وفات بھی حالت ایمان میں ہوئی. عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوضی مسیرۃ شہر، میرے حوض کی لمبائی 1 ماہ کی مسافت ہوگی، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اس کی خوشبو مشک سے زیادہ پاکیزہ ہوگی، اور اس میں پیالے آسمان کے تاروں سے بھی تاروں کی طرح ہوں گے، جو اس میں ایک بار پی لے گا پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا. میرے بھائیو، آسمان میں کتنے تارے ہیں؟ بے شمار، گنا نہیں جا سکتا ہے. ایسے ہی پیالوں کی اتنی بڑی تعداد ہوگی کہ جو چاہے جہاں سے پیالہ لے لے. صاحب ایمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہے، کبھی جھگڑے کی نوبت، اختلاف کی نوبت نہیں آئے گی. اسی طرح سے صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ ہیں کہ اس کی چوڑائی اور اس کی لمبائی یکساں ہوگی، عمان سے ایلا تک. اور بعض روایات میں ہے کہ ایلا اور صنعا یمن کے جو 2 شہر ہیں، ان شہروں کی طرح ان کے درمیان جو طویل مسافت ہے وہ طویل مسافت ہوگی. لیکن میرے بھائیوں، یہ بات بھی یاد رہے کہ بعض لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے لیکن انہیں بھی اس حوض سے دھتکار دیا جائے گا. چنانچہ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے اور حوض کے قریب آنے کی کوشش کریں گے، انہیں روک دیا جائے گا. میں کہوں گا، اے اللہ، اے میرے رب، یہ تو میری امت کے لوگ معلوم ہوتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وضو کے نشان سے پہچانیں گے، کیونکہ وضو کی بنا پر ان کے ہاتھ، ان کے پیر اور ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. تو آپ یہ دیکھ کے پہچان لیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا، انک لا علم لک بما احدثوا بعدک، کہ آپ کو پتہ نہیں کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا ایجاد کر لیا تھا. آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں بہت کچھ اپنی طرف سے بڑھا لیا تھا، ایجاد کر لیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین مکمل کر دیا ہے. تو میرے بھائیوں، جو اہل بدعت ہوں گے یا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دیا ہوگا، پلٹ گئے ہوں گے اس دین سے، وہ اس فضیلت کو حاصل نہ کر سکیں گے، وہ اس حوض کوثر سے جام پینے کی سعادت نہ پا سکیں گے. اس لیے اگر ہماری یہ خواہش اور تمنا ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس حوض کوثر سے ہمیں پانی پینا ملے، اس حوض کوثر سے ہمیں جام پینا نصیب ہو، تو ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہایت مضبوطی کے ساتھ تھامنا چاہیے اور ہر طرح کی بدعات سے
اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔